الرحمن الرحیم، بہت مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی دوسری اور بعض کے نزدیک دوسری اور تیسری صفت ہے. دونوں میں رحمت کی بات پائی جاتی ہے لیکن اس کو الگ الگ بھی لیا جاتا ہے، اس لیے یہ دوسری اور تیسری صفت ہے. تو جہاں سارے جہانوں کی ربوبیت کا ذکر ہوا، ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کی بے پناہ رحمت کا ذکر آ گیا، کیونکہ رحمت کے بغیر ربوبیت ممکن نہیں. ماں جیسے پالتی ہے نا بچے کو، اس کو پروان چڑھاتی ہے، اس کی پرورش کرتی ہے، تو کس جذبے کے ساتھ؟ ممتا کے ساتھ، رحمت کے جذبے کے ساتھ. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت تو بہت ہی بڑی ہے. تو یہاں پر رحمت کے لیے دو صیغے استعمال ہوئے، الرحمن وسیع رحمت والا، اور الرحیم وہ جس کی رحمت مخلوق تک پہنچنے والی ہے. یہ دونوں ہی مبالغے کے صیغے ہیں، رحمان فعلان کے وزن پر اور رحیم فعیل کے وزن پر. دونوں کے اندر کثرت اور دوام کا مفہوم پایا جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے. اور رحیم کی نسبت رحمان میں مبالغہ زیادہ ہے، اس میں زیادہ وسعت ہے، کیونکہ اس کے حروف رحیم سے زیادہ ہیں. اگر حروف کاؤنٹ کریں تو رحمان میں پھر زیادہ ہو جاتے ہیں. الرحمن، اللہ تعالیٰ کی رحمت ساری مخلوق کے لیے ہے، انسانوں کے لیے، جنوں کے لیے، مومنوں کے لیے، کافروں کے لیے، جانوروں کے لیے، حشرات کے لیے، مچھلیوں کے لیے، فرشتوں کے لیے، سب کے لیے ہے. رحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت ہر چیز پر عام ہے، سب کو شامل ہے، اور وہ ارحم الراحمین ہے. جب کسی تکلیف میں ہو نا تو آپ پڑھا کریں یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. اللہ تعالیٰ کی رحمت کا واسطہ دیا کریں. اور ایمان والوں کے لیے یہ رحمت خاص ہے، وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا. اکثر مفسرین کہتے ہیں رحمان کا معنی ہے بڑی بڑی نعمتیں عطا کرنے والا، اور رحیم کا معنی ہے باریک نعمتوں سے نوازنے والا. یعنی رحمان میں بڑی بڑی نعمتیں جو نظر آ رہی ہیں وہ دینے والا، اور رحیم میں وہ جو ہمیں نظر بھی نہیں آتی، دقیق باریک. اور رحیم کا لفظ جو ہے اس میں ہمیشگی پائی جاتی، یعنی مسلسل رحمت کرنے والا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اسی لیے اس کو مومنوں کے لیے خاص کیا گیا ہے. تو دونوں صفات جب آئیں تو وسعت بھی آ گئی اس میں اور دوام بھی آ گیا. ٹھیک ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ یہاں رحمان پہلے آیا اور رحیم بعد میں آیا. الرحمان کا لفظ اللہ کے لیے خاص ہے، بس کل بھی میں نے بتایا تھا نا، وہ صرف اللہ کے لیے خاص ہے. رحیم کا لفظ جو ہے اللہ تعالیٰ کے لیے بھی ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی آتا ہے، اور عام انسانوں کو بھی ہم کہتے ہیں یہ بڑا رحیم شخص ہے، بڑا رحم کرنے والا ہے. لیکن رحمان کا لفظ اللہ کے سوا کسی کے لیے استعمال نہیں کر سکتے، کسی اور کے لیے یہ نہیں بولا جا سکتا. تو ان دو ناموں کو یہاں لانے کی وجہ کیا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ رحمان نہ ہوتا تو یہ دنیا نہیں قائم رہتی، کیونکہ اس میں اتنے زیادہ شر پھیلانے والے لوگ ہیں، اتنے زیادہ اللہ کے منکر ہیں جو اللہ کو مانتے ہی نہیں، جو دن رات نافرمانیاں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو غضبناک کرتے ہیں اور برے برے کام کرتے ہیں. تو اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت ان سب پہ نہ ہوتی تو پھر کیا ہوتا؟ لمحے میں دنیا تباہ ہو جاتی. اگر اللہ تعالیٰ پکڑنے پہ آتا تو کوئی نہ بچتا. تو چونکہ وہ رحمان ہے اس لیے دنیا قائم ہے، اور رحیم ہے تو جو اچھے کام کرتے ہیں ان مومنوں کے اوپر اب بھی رحم کر رہا ہے اور آئندہ بھی کرے گا. تو بہرحال اللہ تعالیٰ کی رحمت بڑی وسیع ہے. حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی 100 رحمتیں ہیں، ان میں سے ایک رحمت only 1% جنات، انسانوں، چوپاؤں اور کیڑوں مکوڑوں کے لیے اللہ نے نازل کی ہے، جس کی وجہ سے وہ ایک دوسرے پہ شفقت و مہربانی کرتے ہیں. اسی لیے وحشی جانور اپنے بچے پہ رحم کرتا، ورنہ اسی کو ہی کھا جائے سب سے پہلے. اور اللہ تعالیٰ نے 99 رحمتیں بچا کر رکھی ہیں جن سے وہ قیامت کے دن اپنے بندوں پر، یعنی خاص بندوں پر، مومنوں پر رحمت فرمائے گا. اور اللہ تعالیٰ نے اپنی جنت کو بھی رحمت کہا ہے کہ اس رحمت کی وجہ سے ہی پھر مومن جنت میں جا سکیں گے. اللہ تعالیٰ ماں سے بھی کئی گنا زیادہ رحم فرمانے والا ہے. اور اس کی مثال وہ واقعہ ہے جو حدیث میں آتا ہے بخاری میں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چند قیدی آئے. ان میں سے ایک عورت تھی جس کی چھاتی دودھ سے بھری ہوئی تھی اور وہ ادھر ادھر دوڑ رہی تھی. تو قیدیوں میں سے ایک بچہ نظر آیا تو اس نے جھٹ اس کو اپنے ساتھ لگایا اور دودھ پلانا شروع کر دیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا کیا خیال ہے کہ یہ عورت کیا اپنے بچے کو آگ میں پھینک دے گی؟ یعنی جو اتنی
بے چین اور بےتاب ہے اپنے بچے کے لیے. اس کا بچہ شاید مل نہیں رہا تھا تو اس نے جو بچہ دیکھا اسی کو اٹھا کے دودھ پلانا شروع کر دیا. ہم نے کہا نہیں، جب تک اس کو قدرت ہوگی اپنے بچے کو کبھی آگ میں نہیں پھینکے گی. تو آپ نے فرمایا اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اس سے بھی زیادہ مہربان ہے جتنی یہ عورت اپنے بچے پر مہربان ہے. لیکن یہ جو بات ہے نا کہ اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے بڑھ کے رحم کرنے والا ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ کسی کا قول ہے، جیسے کہتے ہیں نا 70 دفعہ کہا تو وہ 70 انہوں نے کہا اور پھر یہ بات مشہور ہو گئی. تو آئندہ سے آپ نے یہ نہیں کہنا کہ اللہ 70 ماؤں سے بڑھ کے رحم کرنے والا ہے. 70 تو بہت ہی چھوٹا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی 100 رحمتیں ہیں اور ان میں سے ایک رحمت کی وجہ سے پوری دنیا فیض اٹھا رہی ہے، تو اس کو خالی 70 سے تشبیہ دینا تو بہت چھوٹی رحمت ہے. ٹھیک ہے، تو آئندہ بس اتنا کہ اللہ تعالیٰ تو ماں سے بھی بڑھ کے رحم فرمانے والا، اتنا ہی کافی. اور پھر یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے خاص طور پر محسنین کے لیے، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. لہذا جب کبھی کوئی تکلیف ہو، کوئی پریشانی آئے، کوئی بے چینی ہو تو کیا کرے؟ نیکی کا کوئی کام کرے. محسن کا مطلب ہوتا ہے نیکوکار، کوئی اچھا کام کرے، کسی کے کام آئے، کسی کے ساتھ ہمدردی کرے، کسی کی مدد کرے، کسی کی خدمت کرے، یعنی کسی پر احسان کرے. جو کر رہے ہیں نا نیکیاں ان سے زیادہ آگے کریں، اور خاص طور پر اس سے کریں جو آپ سے نہیں کرتا. احسان یہی ہوتا ہے. عدل ہوتا ہے جو ہم سے کر رہے ہیں ہم اس سے کر رہے ہیں، اور احسان کیا ہے؟ جو ہم سے نہیں کر رہا ہم اس سے بھی کریں، یعنی جو آپ سے اچھا سلوک نہیں کرتا اس سے اچھا سلوک کریں. تو اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے اور ہمیں رحمان کے بندے بننا ہے. اور رحمان کے بندے کون ہوتے ہیں؟ جو دوسروں پر رحم کرتے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ بندوں پہ رحم کرتا ہے تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے بھی ساری مخلوق کے ساتھ رحم کرنا ہے. الراحمون یرحمہم الرحمن ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. رحم کرنے والوں پر رحمان اور رحیم رحم فرماتا ہے. اہل زمین پر رحم کرو، آسمان والا تم پہ رحم فرمائے گا. ٹھیک. ایک آدمی کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بکری ذبح کرتا ہوں تو اس پر بھی شفقت کرتا ہوں، یعنی پیار سے میں یہ کام کرتا ہوں. فرمایا اگر تم نے بکری کے ساتھ شفقت برتی ہے تو اللہ تعالیٰ تم پہ بھی رحم فرمائے گا. یہ معنی ہے کہ اللہ کی رحمت محسنوں کے قریب ہے، یعنی بلی ہو، بکری ہو، پرندہ ہو، کوئی بھی ہو، ہر ایک کے ساتھ شفقت، نرمی، محبت. اور جس کے دل میں رحمت نہ ہو وہ سنگ دل انسان ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا بندہ ناکام و نامراد ہوا جس کے دل میں اللہ تعالیٰ نے انسانیت کے لیے رحم نہیں رکھا. یعنی جس کے دل میں انسانیت کے لیے رحم نہیں وہ ناکام ہے. اور ہم نے کیا کرنا ہے؟ رحمت پانے والے کام کرنے ہیں. ان میں سے ایک کام قرآن کے حوالے سے کیا ہے؟ اس کو پڑھنا ہے اور اس کی پیروی کرنی ہے. وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اور یہ ایک کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے، بڑی برکت والی ہے، اس کی پیروی کرو اور تقوی اختیار کرو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے. تو اس کتاب کو پڑھنے والوں پر بھی اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے. اسی طرح جب قرآن لگا ہوا ہو، کوئی پڑھ رہا ہو، اس وقت خاموش رہنا ہے. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے غور سے سنو اور خاموش رہو شاید کہ تم پہ رحم کیا جائے. ٹھیک ہے. تو اس آیت سے ہم نے کیا سیکھا ہے؟ نمبر 1 کہ اللہ تعالیٰ بڑا ہی مہربان ہے. نمبر 2 ہم نے اپنے اندر بھی یہ صفت لانی ہے اور دوسروں کے ساتھ مہربانیاں کرنی ہے. اور تیسری بات یہ کہ قرآن کی پیروی بھی کرنی ہے اور اس کو غور سے سننا ہے تاکہ ہم پر اللہ کی رحمت ہو. جب اللہ کی رحمت آ جائے گی نا ساری مشکلات دنیا آخرت کی آسان ہو جائیں گی.